الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، ذریۃ بعضها من بعض، واللہ سمیع علیم۔ صدق اللہ العظیم، وبلغنا رسوله النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قصص الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، آپ اور ہم پڑھ رہے ہیں، اور حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے کچھ واقعات ہم نے پڑھے، اور اللہ کو منظور ہوا تو کچھ واقعات ہم پڑھیں گے۔ مقصد یہ ہے کہ آپ کا ہمارا عقیدہ صاف ہو۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے انبیاء کی شروعات ہوتی ہے، اور شیخ العرب والعجم حضرت شیخ محمد مکی صاحب کا ایک جملہ قصص الانبیاء میں چھپا کہ حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام یہ بنیاد ہیں۔ آپ اور ہم اگر حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ سمجھیں گے تو باقی انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے قصص سمجھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اور اگر آپ اور ہم حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے ہی واقعے کو نہ سمجھ پائیں تو باقی انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے قصص سمجھنا یا صحیح سمجھنا یہ ممکن نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے اس واقعے تک آپ اور ہم آئے کہ کلام پاک میں جو واقعہ حضرت کا بیان فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو اور حضرت حوا کو ایک درخت کے پاس جانے سے منع فرمایا تھا، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اور پھر قرآن پاک بیان فرماتا ہے کہ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، اور قصہ مختصر یہ کہ حضرت آدم اور حضرت حوا سے لغزش ہوئی، اور انہوں نے وہ جو درخت تھا، وہ جو پھل تھا، وہ چکھ لیا۔ اس حوالے سے ہم نے کئی باتیں پڑھی ہیں۔ گزشتہ جمعہ ہم نے زیادہ یہ عرض کیا کہ آپ کے اور ہمارے ذہن میں اس طرح کے واقعات پڑھنے سے کہیں یہ جھول نہ پیدا ہو جائے کہ انبیاء سے گناہ ہوتے ہیں۔ اللہ معاف فرمائیں، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام گناہوں سے پاک ہیں، اور یہ علماء اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے
اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جملوں کے ساتھ میں نے اس کی کچھ تفصیل گزشتہ جمعہ کو بیان کی. گزشتہ جمعہ کا تقریباً ہمارا سارا بیان اس پر رہا. مقصد یہ تھا کہ آپ اور ہم کبھی کسی عالم کی زبانی اگر کچھ واقعات سنیں یا کسی عالم کی کتاب پڑھیں یا کوئی مطالعہ کر رہے ہوں اور وہاں کچھ اس طرح کے واقعات آئیں تو آپ کو اور ہمیں کہیں شیطان ان وسوسوں میں نہ ڈال دے کہ انبیاء سے گناہ ہوئے، نعوذ باللہ. اس لیے اس کی کچھ وضاحت میں نے گزشتہ جمعہ کی. اور اللہ تعالیٰ نے اگر زندگی دی تو انشاءاللہ جس طرح بعض لوگوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں اس طرح کی باتیں لکھی ہیں، کچھ اور انبیاء علیہ السلام کے واقعات پر بھی کچھ باتیں لکھی ہیں جو انسان کے صحیح عقیدے کو تباہ کرنے والی ہیں. تو ان مواقع پر انشاءاللہ ہم ان کی وضاحت ساتھ ساتھ کرتے چلے جائیں گے. مثال کے طور پر کلام پاک میں حضرت یوسف کا واقعہ ہے علیہ السلام. میں صرف ایک مثالی بات عرض کروں. اب حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات میں زلیخا کا ایک بہت بڑا واقعہ کلام پاک میں بیان کیا گیا ہے. اب کلام پاک نے جس طرح اس واقعے کو بیان کیا ہے وہ تو قرآن کی شان ہے، لیکن بعض لوگوں نے اپنی کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنا لباس اتار کر مخصوص حالت میں جیسے خاوند اہلیہ کے پاس بیٹھتا ہے اس حالت تک پہنچ گئے تھے، اس کے بعد اٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں، یہ غلط باتیں ہیں، یہ ان لوگوں کی اڑائی ہوئی باتیں ہیں جو انبیاء علیہ السلام کو بدنام کرنے میں ہی شاید اپنا سارا سرمایہ سمجھتے ہیں. کلام پاک میں احادیث طیبہ میں اس طرح کے واقعات نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ بچائے ہیں. لیکن کبھی ہم اگر ان واقعات کو اپنے دروس میں بیان کرتے ہیں تو مقصد یہ ہوتا ہے نقل کفر نباش، کہ ہم کفر کو نقل کر رہے ہوتے ہیں. کفر ہم بیان کر کے اس کی تردید نہیں کریں گے تو آپ لوگ سمجھیں گے کیسے. اب حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ کلام پاک میں جو بیان فرمایا گیا کہ دو شخص سامنے آتے ہیں اور وہ حضرت داؤد سے گفتگو کرتے ہیں اور وہاں بھیڑوں کا ذکر ہوتا ہے، لیکن کلام پاک میں تو یہ واقعہ یوں ہے. لیکن لکھنے والوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ اوریا کی بیوی کو حضرت داؤد نے ننگا نہاتے ہوئے دیکھ لیا تھا اور اس پر عاشق ہو گئے تھے، اور پھر صرف عشق تک بات نہیں پہنچی تھی، زنا تک پہنچی تھی. نقل کفر نباشد. اور بلکہ یہ جو اپنے آپ کو آج دنیا کا دھنی مانتے ہیں نا، ان کا کہنا یہی ہے کہ پھر اسی وجود سے حضرت سلیمان کا وجود قائم ہوا ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں. انبیاء علیہ السلام کی بارگاہ بڑی نازک ہے. ایسے الفاظ استعمال کرنا اپنے عقیدوں کو برباد کرنا ہے. لیکن آپ اور ہم اگر کہیں بیان کرتے ہیں تو یاد رکھیے گا یہ اصول کہ نقل کفر نباشد. ہم کفر کو نقل کر رہے ہوتے ہیں، کفر. اور یہ اصول کلام پاک اور احادیث طیبہ سے ہی علماء نے سیکھا ہے. خیر، میرا مقصد یہ تھا کہ انبیاء علیہ السلام کے اب جیسے جہاں حضرت یوسف کا ہم واقعہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس واقعے کی تفصیل بھی عرض کریں گے، اور جہاں غلط لوگوں نے غلط اپنا رنگ ملائے ہیں نا ان کی بھی وضاحت کریں گے. اور انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی دی اور جب ہم حضرت داؤد علیہ السلام کے واقعے پر پہنچیں گے تو انشاءاللہ حضرت داؤد علیہ السلام کا وہ واقعہ جو قرآن پاک میں بیان کیا گیا وہ صحیح کس طرح ہے انشاءاللہ علماء کی اور صحابہ کی تحریرات سے، بیانات سے ہم اس کو واضح کریں گے انشاءاللہ، جو اہل سنت و جماعت کے عقیدے کے مطابق ہے. اب حضرت سلیمان کا واقعہ قرآن میں آپ پڑھیں تو انسان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، لیکن لکھنے والوں نے اپنی کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے کہ حضرت سلیمان بت پوجتے تھے، اور یہاں تک لکھا ہے کہ آخر میں بت پوجتے پوجتے ہی مر گئے، نعوذ باللہ. اور وہ بت پوجنے پر بھی ان کو کون لے کر گیا، اگر یہ بات میں سناؤں تو شاید آپ بھی حیران ہو جائیں گے، اس لیے چھوڑیں. بس دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کی عزت نصیب فرمائے علیہ السلام. انبیاء علیہ السلام خدا کے وہ برگزیدہ شخصیتیں ہیں، برگزیدہ شخصیات ہیں کہ جن کو دیکھ کر آپ اور ہم اپنی عاقبت سنوار سکتے ہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا کے نبی گناہ کریں؟ نہیں.
اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ گناہ انبیاء کے پاس. اب ہم آگے تھوڑا سا پڑھیں, یہ تو اپنے مواقع پر تفصیلات آئیں گی انشاءاللہ. حضرت آدم علیہ السلام کا وہ واقعہ جو ہم پڑھ رہے تھے, وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ. حضرت آدم سے لغزش ہوئی, اور لغزش کس طرح ہوئی؟ گزشتہ سے پوستہ جمعہ اس کی کئی مثالیں میں نے عرض کر دی جو علماء اہل سنت کی تفسیر کی کتابوں میں لکھی ہیں, اور بڑے دلائل کے ساتھ لکھی ہیں. ہم نے کہیں تفصیل پڑھی, کہیں اختصار کیا. کلام پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ, اور قرآن پاک دوسرے مقام پر کہتا ہے کہ شیطان نے پھر ان دونوں پر اپنا وسوسہ ڈالا اور ان دونوں سے لغزش ہو گئی. اب جب لغزش ہوئی, فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ, اور جب وہ پھل چکھ لیا اس درخت کا, اب اس کے اثرات ظاہر ہوئے. علماء مفسرین لکھتے ہیں کہ فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ, جب دونوں نے اس کا جو پھل ہے نا وہ چکھ لیا, تو اس کا اثر ظاہر ہوا. جب پھل چکھا تو اس کا اثر یہ ظاہر ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام یہ جنت میں رہتے تھے. تو اس پھل چکھنے کے واقعے سے پہلے علماء مفسرین لکھتے ہیں کہ ان کے پاک وجودوں پر ایک لباس تھا. ہاں, اب یہ اگلی بات ہے کہ وہ لباس کس چیز کا تھا. کہ جنت میں وہ رہتے تھے, لیکن یہ جو پھل درخت کا چکھا ہے نا, اس کا اثر یہ اٹھا ہے ان دونوں شخصیتوں کے وجود پر کہ جو لباس ان کے وجود پر تھا وہ اتر گیا. اور وہ جب اترا تو اچھا, اب اسی میں علماء یہ فرماتے ہیں کہ وہ لباس کس چیز کا تھا. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ تو یہ لکھتے ہیں کہ کتابوں میں, اور پرانے اکابرین یوں فرماتے ہیں کہ وہ جو حضرت آدم اور حضرت حوا جنت میں تھے, تو ان دونوں کے وجود پر جو لباس تھا وہ نور کا تھا, نورانی لباس تھا, جس کے ذریعے ان دونوں کے وجود چھپے ہوئے تھے, ایک دوسرے کے وجود کو نہیں دیکھ سکتے تھے. کان لباسہما نوراً, تھا لباس ان دونوں کا نور کا. لیکن ایک بات چلتے چلتے عرض کر دوں, البتہ بعض ہمارے اکابر نے اس تفسیر کے ساتھ تھوڑا سا علمی اختلاف کیا ہے. وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر وضاحت یہ ملتی ہے کہ وہ لباس تھا نور کا, لیکن وہ فرماتے ہیں کہ نہیں, وہ لباس نور کا نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے جنت کا ایک لباس ان دونوں کو پہنایا تھا, حضرت آدم کو بھی اور حضرت حوا کو بھی. اور وہ اپنے اس بات پر سورۃ اعراف کی ہی ایک دوسری آیت پیش کرتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے خود لباس کا لفظ استعمال فرمایا ہے. لیکن بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نور کا لباس ہو یا دوسرا لباس ہو, مقصد یہ کہ لباس تھا, مقصد یہ کہ لباس. اور لباس کیا کام کرتا ہے؟ آپ میرا وجود نہ دیکھیں اور میں آپ کا وجود, ہاں, آپ میرا سطر نہ دیکھیں اور میں آپ کا سطر. ہاں, یہ ان کے لیے ہم ایک دعوت فکر دیتے ہیں کہ جو شرمگاہوں کو تو سطر میں مانتے ہیں, لیکن شاید ان کے نزدیک یہ ران سطر میں داخل نہیں ہے. اگر ایسے کوئی لوگ ہیں اور بالخصوص وہ اپنی نسبت فقہ حنفی کی طرف کرتے ہیں تو یہ غلطی ہے. فقہ حنفی میں یہ ران کا حصہ جو ہے یہ سطر میں داخل ہے. آپ میری ران نہیں دیکھ سکتے اور میں آپ کی ران. سمجھ میں آئی بات یا نہیں سمجھ میں آئی؟ اب نکر پہن کے کھیل کھیلنا جائز ہوا پھر تو؟ نہیں, سوچ لیں. اچھا, پھر نکر پہن کے کھیل کھیلنا تو جائز نہیں ہے, لیکن آپ اور ہم ٹی وی پر بیٹھ کے ان کو نکر میں کھیلتا ہوا دیکھیں یہ بالکل جائز ہے. نہیں بھیا, سوچ لیں.
اب یہ اگلی گہری بات ہے، آپ کہیں گے یار یہ تو ہمارے کھیلوں پر بھی پابندی لگا رہے ہیں. بہرحال جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم مسئلے بنا تو نہیں سکتے، بتا سکتے ہیں. حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک صاحب نے پوچھا کہ حضرت یہ اپنا مولوی تو خواہ مخواہ لوگوں کو کافر بناتے رہتے ہیں. حضرت نے فرمایا کافر بناتے نہیں، کافر بتاتے ہیں. بس ایک نقطے کا فرق ہے، کافر تو ہوگا وہ اپنے کفریہ عقیدہ اپنانے سے، لیکن جب وہ کفریہ عقیدہ اپنائے گا اور علماء کے سامنے اس کا وہ کفر کھلے گا تو پھر علماء کہیں گے کہ اس کا یہ عقیدہ. تو پھر علماء کافر بناتے ہیں یا کافر بتاتے ہیں؟ صرف ایک نقطے کا فرق. اس لیے اب یہ خیر میں نے ایک دعوت فکر دی ہے، میں کوئی فتویٰ نہیں دے رہا ہوں، آپ کو ایک دعوت فکر دے رہا ہوں کہ یہ ذرا سوچ لیا کریں آپ. فقہ، ہاں ایک آدمی دوسری فقہ سے تعلق رکھتا ہے، مثلا مالکی فقہ سے تعلق رکھتا ہے، ہم شاید ان سے بحث نہیں کریں گے، وہ اپنے مجتہد امام کے فتوے پر عمل کرتے ہیں، اور مجتہد کے فتوے پر جو عمل کرتا ہے وہ ان کا مقلد ہوتا ہے، اور ان کا جب مقلد ہے تو وہ انشاءاللہ محفوظ ہے. کیا ہے؟ لیکن فقہ حنفی میں یہ کیا ہے؟ سطر ہے. اس لیے اس کو کھولنے سے پہلے یہ بات یاد کر لیا کریں. آج کل پتہ ہے، چلیں کھیل تو چھوڑیں نا، دور کی بات ہے، یہ اپنا عام طور پر جو ہمارے گھروں میں ہماری ینگ جنریشن ہوتی ہے وہ کبھی کبھی یہاں تک پہن لیتے ہیں. وہ سوچتے ہیں چلیں جی گھٹنوں تک تو چھپ گیا، اچھا جب بیٹھتے ہیں تو وہ یہاں آ جاتا ہے. اچھا پھر اس لیے تھوڑا یہ آپ ان کو سکھایا کریں کہ یہ کیا ہے، بولے نا یہ کیا ہے، اور یہ گھٹنا کیا ہے. اس لیے احتیاط کیا کریں اپنے لباس کو، اپنے سطر کو. اچھا اور چلیں یہ جو ناف سے گھٹنوں تک شمار کیا جاتا ہے نا، یہ تو چلیں آپ نے بھی مان لیا، ہم نے بھی مان لیا کہ یہ ضروری ہے، لیکن پھر یہ اچھا پھر یہ ایک انسان اگر بامر مجبوری نماز اس یہاں تک پڑھے گا، یہ کھلا ہوگا، تو بامر مجبوری کراہت کے ساتھ نماز ہوگی، لیکن اس کو آپ بالکل ہی اب اپنا لیں، کچھ اس کا حل دیکھ لیں، کچھ اس کا حل دیکھ لیں کہ جیسے چلے نماز کے لیے جہاں آپ اتنا اہتمام کرتے ہیں، جمعہ کے لیے آتے ہیں یا کہیں اور، تو ایک پوری کف کی رکھ لیں ساتھ میں، پہن لیں، نماز ادا کر لیں، اس کے بعد آپ کو مجبوری ہے بدل لیں. اب ایک آدمی کہتا جی وہ ہو اتنا ہیڈک، خدا کی جنت اتنی آسان تو نہیں ہے یا نہیں؟ ہاں یہ میں نہیں کہتا کہ آپ کی نماز نہیں ہوگی، نماز تو ہو جائے گی بالکراہت. کیسے؟ بالکراہت. بالکراہت کا معنی کیا ہوا؟ کراہت کے ساتھ، مکروہ ہوگی، ہو جائے گی، فرض آپ سے ساقط ہو جائے گا. ہاں اس مکروہ کا معنی اکابرین کے فرمان کے مطابق کیا بنتا ہے؟ کچھ نمبر آپ کے نماز کے کٹ جائیں، کچھ نمبر آپ کے نماز کے، ہاں نماز ہو جائے گی لیکن کچھ نمبر آپ کے، اگر مثال کے طور پر ہم نے نماز ادا کی اور وہ اللہ کرے اس نمبر نماز پر ہمیں 100 نمبر ملنے تھے، تو اگر ہم نے کوئی ایسی حرکت کر دی تو 3 نمبر منفی ہو جائیں گے. کتنے ملے؟ اور قیامت کا میدان ایسا ہوگا کہ علماء فرماتے ہیں وہاں انسان ایک ایک نمبر کو ترسے گا. کیا ہوگا؟ اس لیے یہ باتیں ذہن میں رکھ لیں کہ اس کا کوئی حل نکال لیں. کبھی کبھی انسان سہولت پسند ہوتا ہے، اس کے پاس حل موجود ہوتا ہے، یہ کہتا ہے چلو جی سہولت ہے. اچھا اب وہی مکی صاحب والی بات ہے نا کہ تنہما داغ داغ شد پمبا کجا کجا نہم، کہ کس کس بات کا رونا روئیں. آج کل تو ہم نے کئی ایسے بھی دیکھے ہیں، وہ آئیں گے سر پہ ٹوپی ہے یا نہیں ہے لیکن نماز وہ ننگے سر سے پڑھیں. شاید انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ ننگے سر نماز پڑھنا زیادہ ثواب ہوتا ہے. مجھے تو یہی خیال آتا ہے. اور کون وہ آدمی ہوگا کہ بھئی سر پہ تو ٹوپی ہے لیکن نماز پڑھتے ہو؟ حالانکہ ہمارے اکابر نے ننگے سر نماز پڑھنا جائز لکھا ہے. جائز کا معنی یہ کہ یہ کیا مکروہ نہیں ہے؟ آپ بتائیں. اور جو بات یہ پیش کی جائے کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پاک زندگی میں کتنی نمازیں ننگے سر سے پڑھی ہیں؟ آپ بتائیں.
صرف یہ تو نہ دیکھ لیا جائے نا. ہاں اگر کبھی کبھی ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے جی مینو ڈر لگنا ہے, میں کہا جی وہ کیا کہتا ہے, انہیں جواں ہونیاں نے. کیا ہوتا ہے؟ میں مذاق نہیں کر رہا ہوں, کہتا ہے انہیں جواں ہونیاں نے, میں اس وجہ تو نہیں پانا. چلو بھائی اگر آپ کو جواں سا ڈر لگتا ہے تو ایک ہلکی سی ٹوپی جیب میں رکھ تو سکتے ہیں, رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے؟ کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چھوڑتے ہیں؟ پتہ ہے آپ حیران ہوں گے, مولانا محمد اسماعیل شجابادی نے بڑا جملہ لکھا ہے, بڑا حیران کن جملہ لکھا ہے. لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نماز جو سر اقدس کو ڈھانپ کر پڑھتے تھے وہ تو اپنی جگہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا, وضو کے دوران سر اقدس پر پگڑی تھی, تو اتنا بھی گوارا نہیں کیا کہ پگڑی کو ہٹا کے ننگے سر پر وضو کروں, تب بھی رکھی. جب مسح کا وقت آیا تو پگڑی تھوڑی دیر ہٹا کے مسح کر کے پھرنا. سمجھ آ رہی ہے بات یا نہیں آ رہی ہے؟ اور بولو تو صحیح. اب کیا کرو گے؟ اب بھی ننگے سر نماز پڑھو گے؟ کسی کے دیکھا دیکھی مت شروع ہو جایا کرو, کسی کے دیکھا دیکھی مت شروع ہو جایا کرو. ایک بات آپ کو بتاتا ہوں اگر دل لگتی ہو تو, میں قرآن پاک ہاتھ میں لے کر کہہ رہا ہوں, میں وہی مسئلہ آپ کو بتاتا ہوں جسے میں صحیح سمجھتا ہوں اور اپنی عاقبت سامنے رکھ کر آپ کو بتاتا ہوں, اور مجھے اس بات کا احساس رہتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں نے جواب دینا ہے. آپ تو اگر سن لیں گے تو مجھ سے سن کر اس پر عمل کریں گے, اس کا جواب تو میں نے دینا ہے. مولانا عبد القدوس رومی رحمۃ اللہ علیہ فوت ہو گئے, آگرہ کے مفتی تھے. حقیقت ہے آپ شاید ایک بات مانے نہ مانے, ہم نے اپنے استادوں سے ایک جملہ سنا کہ دین اسلام کو اس طرح سمجھو جس طرح ہمارے بڑوں نے اپنے بڑوں سے سمجھا ہے. نہیں سمجھ آئی بات؟ آب زر سے لکھنے کے قابل ہے یہ جملہ, لیکن آپ کو اور ہمیں تو قدر ہی نہیں ہے نا کہ دین اسلام کو اس طرح سمجھو جس طرح ہمارے بڑوں نے اپنے بڑوں سے سمجھا. آج لوگوں کے نزدیک سب سے بڑا جھول ہی ہے, ان کے نزدیک تو قرآن پاک اور احادیث طیبہ خود پڑھو اور خود سمجھو. جب خود پڑھیں گے اور خود سمجھیں گے تو جو وہی گول کھلائیں گے جو کھلا رہے ہیں. کسی کو دیکھو نکر میں نماز پڑھ رہا ہے, کسی کو دیکھو جوتے میں نماز پڑھ رہا ہے. میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ جوتے میں نماز پڑھنے والے آپ نے نہیں دیکھے؟ اب نہیں دیکھے؟ لگتا ہے پھر آپ لوگوں نے نہیں دیکھے. کبھی نظارہ کر لینا, آپ نے بھی نہیں دیکھے جوتوں میں نماز پڑھنے. ہم نے سینکڑوں دیکھے. اللہ اکبر. اور جوتے کہتے ہیں جائز ہے, حدیث میں ہے جوتوں میں نماز حضور نے پڑھی. جب خود پڑھو گے نا بابا تو پھر یہی گول کھیلیں گے. خدا آئندہ خیر کرے. کوئی کہتا ہے تراویاں 8 ہیں, کوئی کہتا ہے تقلید شرک ہے, کوئی کہتا ہے 3 طلاقیں ایک ہی ہوتی ہیں, 3 طلاقیں بیوی کو دے دو, بیوی کو گھر میں رکھ لو, وہ حلال ہے. کیا ہے؟ حدیث میں ہے. اچھا یہ حدیثیں 14 صدیوں بعد تم ہی نے پڑھی ہیں اور ان کا وہ معنی تم ہی سمجھے ہو. اور جب ایک ذہن بنا گیا اور اس کے برعکس جب دلائل عرض کرتے ہیں تو کہتے ہیں جھوٹ ہے. ایک لکھتا ہے مجھے, کہتا ہے ہانگ کانگ نہ ککڑ ہو کے تو گلا کرنا ہے. کیا کہتا ہے؟ ہانگ کانگ نہ ککڑ ہو کے 2 کتابوں پڑھ کے گلا کرنا. میں کو یار میں تو 20 سال سے پڑھ کے میں تو مر گیا. میں نے مفتی صاحب سے اس دن کہا جی, میں نے کہا حضرت میں تو پڑھ کے مر گیا. اللہ تعالیٰ بڑا بول نہ بلوائیں, میری آج تک جرت نہیں ہوئی کہ میں اپنے نام کے ساتھ مولوی کا لقب لگاؤں. ہاں ان پر ضرور میں حیران ہوتا ہوں کہ اپنے نام کے ساتھ کئی لوگ ایسے ہیں, میں سب کی نہیں بات, کئی لوگوں کے نام کے ساتھ بڑے بڑے القاب ہوتے ہیں, لیکن جب ان کو بات کرتے سنتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ کتنے کچھ پانی میں ہیں. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اکابرین سے جوڑے رکھے. یاد رکھ, میں مذاق نہیں کر رہا ہوں, اکابرین سے جڑے رہو. مولانا عبد القدوس رومی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کوئی شخص اگر ننگے سر مسجد میں نماز پڑھتا تھا نا, حضرت اس کو مسئلہ بتاتے تھے, لیکن اس انداز سے. حضرت فرماتے تھے او میاں, سمجھے وہ ننگے سر کھڑے ہونے کی تیاری کرا گا, اب نماز قریب ہی شروع کر دے گا, تو حضرت فرماتے تھے او میاں ننگے سر نماز پڑھنا بدتمیزی ہے. کیا ہے؟ احتیاط کیا کریں, سر کو ڈھانپ کر خدا کی بارگاہ میں آئیں.
اور نماز پڑھیں. اگر آپ کی کوئی مجبوری ہے کوئی تو ٹوپی آپ اپنی جیب میں بھی ڈال سکتے ہیں. خارج نماز اگر آپ نے نہیں پہنی تو اتنی بڑی بات نہیں ہے. اتنی بڑی بات اکابر اس کو ادب میں شمار کرتے ہیں. کس میں کرتے ہیں؟ ہاں اس پر کچھ اور علمی باتیں بھی کی جا سکتی ہیں، لیکن خیر بہرحال دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح اتباع نصیب فرمائے. یہ چند جملے میں نے کہے، آپ کو اچھے لگیں برے لگے بستن ہم داغ داغ شد پما کجا کجا نے ہم. اب ہم کس کس بات کا رونا روئیں، لیکن بتانا تو ہے. حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا پر نور کا وجود تھا، لباس تھا. بعض علماء نے یوں لکھا اور دوسروں نے اس سے کچھ علمی اختلاف کیا، جو میں بات کر رہا تھا. مقصد یہ ہے، خلاصہ اس کے یہی ہے، آپ ان آبھاس میں نہ پڑھیں. میں نے اشارہ طلبہ کے لیے کر دیا ہے. دونوں حضرات کے دلائل وہ پڑھ سکتے ہیں، موازنہ کر سکتے ہیں. آپ حضرات یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ حضرت آدم کے وجود پر بھی لباس تھا اور حضرت حوا کے وجود پر بھی لباس تھا. دونوں ایک دوسرے کے وجود کو دیکھ نہیں سکتے تھے، معصوم تھے. لیکن جس وقت وہ پھل چکھ لیا، فلما ذاق الشجرہ، جب وہ پھل چکھ لیا اس کا اثر یہ اٹھا کہ وہ لباس، بعض علماء یوں لکھتے ہیں کہ وہ لباس اس جنت کے ماحول کے مطابق تھا. کس کے مطابق تھا؟ اس جنت کے ماحول کے مطابق تھا. اور جس وقت وہ پھل کھایا، اس پھل کھانے کا اثر یہ ہوا کہ دونوں کا وہ لباس ختم ہو گیا، اترے. اب کلام پاک میں ہی اللہ تعالیٰ نے واقعہ یہ بیان فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا جنت کے پتوں کو اپنے وجود پر لگانے لگے اور اپنے وجود اور اپنے صدر کو چھپانے لگے تاکہ ہم برہنہ نہ ہو. بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے ہیں؟ انہی پاک آیتوں کی تفسیر میں علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ پتہ یہ چلتا ہے کہ لباس انسان کی فطرت میں داخل ہے. سمجھ آئی بات یا نہیں سمجھ؟ پہلے دن سے انسان کو اللہ نے لباس میں رکھا ہے. یہ شیخ العرب والعجم کی عجیب تحقیق ہے کہ آپ نے دیکھیں، اللہ تعالیٰ رحم فرمائیں. ایک تو وہ نظریہ ہے نا ڈارون کا کہ جی انسان پہلے بندر تھا بعد میں انسان بنا ہے، یہ بھی غلط ہے. اور ایک اور نظریہ ہے کہ وہ یہ پیش کیا جاتا ہے کہ جی پہلے انسان جاہل تھا بعد میں متمدن ہوا. جی نہیں، انسان پہلے دن سے عالم تھا. اور حضرت آدم آپ کے اور ہمارے والد اتنے بڑے عالم تھے کہ فرشتوں کے استاد بن کر دنیا میں اترے. اللہ تعالیٰ ہدایت بخشے. یہ کہتے ہو کہ انسان جاہل تھا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. کہاں جا کر یہ باتیں لے جا رہے ہو؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، حضرت آدم علیہ السلام خدا کے نبی تھے یا نہیں؟ ایک نے تو لکھا ہے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. ابھی کہہ رہا تھا نا کہ یہ جب خود پڑھیں گے نا تو دعا کریں اللہ رحم فرمائے کہ آگے خیر ہو. ایک نے لکھا کہتا ہے حضرت آدم کا نبی ہونا ثابت ہی نہیں ہے. لو قصہ ہی ختم شد. کیا؟ پھر تو قصہ ہی ختم شد. کہتا ہو حضرت آدم، اچھا دلیل کیا ہے؟ کہتا ہے حضرت آدم کو پورے قرآن پاک میں کہیں نبی نہیں فرمایا گیا. کیا نہیں فرمایا گیا؟ اس لیے کہتا ہے حضرت آدم نبی نہیں. صرف دعوے سن کرنا اور دلائل جو وہ دیتے ہیں اپنے ذہن کے مطابق اس پر نثار مت ہو جایا کرو. مجاہد ملت مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی رحمت اللہ علیہ نے کم و بیش آج سے 70 سال پہلے لکھا تھا دہلی میں کہ حضرت آدم کے نبی ہونے میں پوری امت صدیوں سے متفق ہے. کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو بولنے کی توفیق دیں. حضرت آدم خدا کے نبی تھے یا نہیں؟ ذرا مل کے بولو. اپنے عقیدوں کو صاف رکھو. رہے دلائل کی بات اپنی جگہ، یہ نہیں ہے کہ پھر علماء نے ان کے دلائل کے جواب نہیں دیے. علماء نے ضرور جواب دیے ہیں. ہاں ماننا نہ ماننا ان کی مرضی ہے، وہ مانے یا نہ مانے. سمجھ آئی بات یا نہیں سمجھ آئی؟ وما علینا الا البلاغ المبین. علماء کے ذمے بتانا ہوتا ہے، منانا. بولے نا منانا. آپ کو ہمارے علماء، ہمیں ہمارے علماء بتا سکتے ہیں، منوا تو. بلکہ آپ خود کیوں دور جاتے ہیں؟ آپ خود کیوں دور جاتے ہیں کہ اپنا رشتہ دار دم توڑ رہا ہے. حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام پیش فرماتے ہیں. وہ کیا کرتا ہے؟ اقرار کرتا ہے یا انکار کرتا ہے؟ انکار کرتا ہے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر غم کے آثار ظاہر ہوتے ہیں کیونکہ اس کا دم ٹوٹ گیا. حضور کا چہرہ اداس ہوا, دل اداس ہوا کہ جنہوں نے کئی زندگیوں کے مرحلوں پر ساتھ دیا آخرت سے منہ موڑ گئے. لیکن اداس ہو کر جو حضور اٹھے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ بھی غمگین ہوئے, لیکن اللہ نے جو کلام پاک نازل فرمایا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ, میرے نبی ہم ہدایت ہمارے قبضے میں ہے, ہم جیسے چاہیں ہدایت دیں. کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ روزہ ہے آپ لوگوں کا آج, کبھی کبھی نفلی روزے بھی رکھ لیا کرو یار, جب بھی پوچھو رکھ لیا کرو کبھی کبھی. پتہ ہے مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ماہ رمضان کے روزے آپ کے لیے ہمارے لیے مشکل کیوں ہوتے ہیں, کیونکہ آپ اور ہم نفلی روزوں کے عادی نہیں ہیں. خیر بہرحال یہ تو ایسے ایک لطیفہ ہوا یار, وہ بھی خیر ایک خیر کی ہی بات ہے اگر آپ سمجھیں. حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کا وہ لباس اترا, وہ جنت کے پتوں سے اپنے سطر کو ڈھانپنے لگے اور حضرت آدم نے بھاگے آگے. اچھا جب بھاگے تو اللہ نے فرمایا کہ افرار منی یا آدم, آدم مجھ سے بھاگ رہے ہو؟ تو حضرت آدم نے فرمایا کہ قال لا یا ربی, یا میرے خدا میں کیسے آپ سے بھاگ سکتا ہوں, بس مجھے شرم آ گئی ہے. اچھا یہ ایک بات میں تھوڑی سی عرض کروں, باقی تو پھر انشاءاللہ تفصیلات آگے آئیں گی, کہ علماء نے دعوت فکر دی ہے, ذرا سمجھو آپ کہ یہی تو فرق ہے حضرت آدم میں اور ابلیس میں, کہ اللہ تعالیٰ نے ایک حکم ابلیس کو دیا تھا نا, وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ, ابلیس نے سجدہ کیا. اچھا اور ایک حکم حضرت آدم کو اس طرح دیا کہ درخت کا پھل چکھنے سے منع فرمایا, بلکہ درخت کے پاس ہی جانے سے منع فرمایا. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ, حضرت آدم گئے یا نہیں؟ اب ظاہری طور پر دیکھیں لغزش تو ہوئی نا, ہوئی یا نہیں؟ حضرت آدم سے ہوئی نا, لیکن فرق دیکھیں کہ جب ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ تو نے یہ کیوں نہیں کیا, آکڑ گیا اور آکڑ گیا, آج تک آکڑا ہوا ہے, قیامت تک آکڑا رہے گا. لیکن حضرت آدم سے وہ گناہ بھی نہیں تھا, وہ لغزش تھی, لیکن باوجود اس کے کہ جب لغزش ہوئی تو احساس ہوا, تو اسی وقت شرم اور پچھتاوے کا اظہار کر دیا کہ اللہ مجھے شرم آ رہی ہے. یہی اکابر فرماتے ہیں حضرت آدم سے تو لغزش ہوئی تھی, آپ اور ہم تو گناہ کرتے ہیں. کبھی زندگی میں کبھی ایسے مرحلے آئیں تو اپنے والد کے اسوے کو سامنے رکھو, اگر گناہ ہو جائے تو پھر اس پر ڈھیٹ مت ہو جاؤ, بلکہ کہہ دو ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور ایک نقطہ بھی سنتے جائیں, حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں, اگر آپ نماز ادا کریں, جب فرض نماز ادا کر لی ہے, وہاں بیٹھے ہوئے جہاں آپ دعائیں مانگتے ہیں, اگر آپ ہاتھ اٹھا کر یہ دعا بھی مانگ لو کہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. حضرت تھانوی فرماتے ہیں حضرت آدم کی یہ دعا حضرت کی اتباع میں مانگنے کے صدقے میں اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے. بات سمجھ میں آئی یا نہیں آئی؟ ایک نقطہ اور بھی سن لیں, کبھی نفل پڑھتے ہو نا تو ایک چیز یاد رکھ لو, یا رب اغفر لی, کیا بولیں؟ یا رب اغفر لی. یہ چھوٹا سا جملہ ہے, علامہ جزری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب سجدہ کرو تو سبحان ربی الاعلیٰ کتنی بار پڑھو گے؟ کیوں 5 دفعہ پڑھنا منع ہے؟ اچھا تو کیونکہ پہلا ہنسا آپ نے 3 ہی کہا, میں نے کہا شاید 5 دفعہ پڑھنا منع ہو, کیونکہ پتہ نہیں آپ نے سنا ہے کہ نہیں. آج اب ایک اور آواز سنائی دے رہی ہے کہ جی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے ہی غلط. اچھا جی کہتا ہے جو کلمہ دوسرا کلمہ ہے نا اشہد ان لا الہ الا اللہ, وہ تو ٹھیک ہے, پہلا کلمہ ثابت ہی نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں نا تنہما داغ داغ شد پمبا کجا کجا نہم, کس کس بات کرو نہ روئیں. حالانکہ بہرحال یہ ایک الگ بات ہے, اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. جو بات عرض کر رہا تھا کہ علامہ جزری رحمت اللہ نے لکھا جب سجدے میں آپ کیا پڑھیں گے؟ سبحان ربی الاعلیٰ. سنت یہ ہے کہ کم از کم کتنی بار پڑھیں؟ سبحان ربی الاعلیٰ. جب یہ 3 بار پڑھ لیا
علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں 3 بار ہی کہہ دو یا رب اغفر لی، یا رب اغفر لی، یا رب اغفر لی۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں یہ 3 بار جملہ جب دہرا لوگے، یہ پیشانی سجدگاہ سے اٹھانے سے پہلے پہلے اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے۔ بڑی ڈھیلی سی سبحان اللہ کی، لگتا ہے آپ سارے ماشاءاللہ پارسا ہو، آپ کو ڈر ہی نہیں ہے کہ ہمارے اور آپ کے ذمے کوئی گناہ ہے۔ اگر یہ ہو پھر تو بڑی بات ہے، لیکن ایسا ہے نہیں۔ ایسا کہاں ہے؟ گناہوں سے معصوم صرف خدا کے نبی ہوتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی یا نہیں سمجھ میں آئی؟ اس لیے حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا اللہ میں آپ سے کہاں بھاگ سکتا ہوں، مجھے شرم اور حیا آئی، مجھ سے یہ لغزش ہو گئی۔ لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں حضرت آدم کے سامنے وہ بات آ گئی تھی کہ وہ جو تھا نا ابلیس، وقاسمہما، اس نے جو خدائی قسمیں کھائیں حضرت آدم کے آگے، انی لکما لمن الناصحین، اس نے کہا میں آپ کا خیر خواہ ہوں، جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ جنت میں سدا رہیں گے اگر یہ کھا لیں، آپ خدا کے پاس رہیں گے اگر یہ کھا لیں، ہمیشہ فرشتوں کی طرح رہیں گے اگر یہ کھا لیں۔ حضرت آدم خدائی قسمیں سن کر لغزش کھا گئے۔ اور مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے ہمیشہ یاد رکھنا، شرعی نگاہ سے جب کسی انسان کے اگر سامنے خدا کی نام کی قسم کھا کے کوئی بات کی جائے تو پھر اس کو مان لینی چاہیے۔ کیا؟ اس لیے حضرت آدم سے یہ لغزش ہوئی۔ حضرت آدم اور باقاعدہ تفسیر میں لکھا ہے کہ حضرت اللہ نے جب فرمایا آدم مجھ سے بھاگ رہے ہو، تو حضرت آدم نے جو فرمایا کہ اللہ میں آپ سے کہاں بھاگ سکتا ہوں، مجھے حیا آئی۔ اللہ نے فرمایا میرے آدم آپ کو ہم نے منع فرمایا تھا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، تو یہ لغزش کیسے ہوئی آدم؟ تو علماء مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت آدم نے فرمایا میرے اللہ میں یہ چیز بھانپ ہی نہیں سکا کہ کوئی آپ کے نام کی بھی جھوٹی قسمیں کھا سکتا ہے۔ وَقَاسَمَهُمَا، یہ قرآن میں ہے، وہ قسمیں کھا کھا کر حضرت آدم اور حضرت حوا سے یہ باتیں کہہ گئے۔ اور ساتھ ہی کہتا ہے اسی آیت میں انی لکما لمن الناصحین، میں تو واقعہ تمہارا خیر خواہ ہوں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائیں، اور دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں تمام انبیاء سے صحیح عقیدت نصیب فرمائیں۔ خدا کے نبی آپ کے لیے ہمارے لیے ہمیشہ اسوہ ہوتے ہیں کہ خدا کے نبیوں کی پاک زندگیاں سامنے رکھ کر ہی آپ اور ہم اپنی زندگیاں سنوار سکتے ہیں۔ صحیح بات ہے یا نہیں؟ یہ حضرت آدم کی شان ہے۔ حضرت آدم سے لغزش ہوئی، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کس طرح پھر روئے ہیں، اور ایک نہیں پھر سنیے گا آپ کے کیسے روئے ہیں۔ اللہ نے اگر موقع دیا تو اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو اترنے کا حکم دیا کہ اب نکلو یہاں سے، انشاءاللہ اب یہ تفصیلات ہم پڑھیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کو اگر منظور ہوا تو حضرت آدم کا وہ جو واقعہ ہم نے شروع کیا قصص الانبیاء کے حوالے سے، اگلے جمعہ ہم انشاءاللہ 1 سال کے بعد وہاں پہنچیں گے جب حضرت آدم وہاں سے انشاءاللہ۔ یاد ہے یا بھول گئے آپ لوگ؟ اس لیے میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت آدم کی اس تاریخ کو انشاءاللہ اگر میری بساط رہی، اللہ نے توفیق دی تو میں منعقد کر دوں گا، لیکن یہ انہی حضرت آدم کی ہم بات کر رہے ہیں جو آپ کے ہمارے والد تھے، جو تمام انبیاء کے والد تھے، جو سب سے پہلے انسان، سب سے پہلے خدا کے رسول تھے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اور جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ حضرت آدم کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ ہاں مذاق قرآن میں ہے، خلقت بیدی، اللہ نے فرمایا ہم نے ان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ حضرت آدم کا وجود خدا نے اپنے ہاتھوں سے بنا، انہی آدم کی ہم بات کر رہے ہیں علیہ السلام۔ مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے میں بھی آدم ہوں۔ ہم اس کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتے۔ آپ کرتے ہو؟ اور بولو تو صحیح۔ نہیں ہو سکتا ہے آپ نہ مانو، وہ کہتا ہے میں کبھی آدم، کبھی موسیٰ، کبھی یعقوب ہوں، نیز ابراہیم ہوں، نسلیں ہیں میری بے شمار۔ یہ اس کا شعر ہے۔ کیا ہے؟ وہ شاعر تو تھا، اچھا یا یہ تو شعراء فیصلہ کریں گے نا، وہ شاعر تو تھا اچھا یا، لیکن نبی، اس لیے کہ خدا کے نبی شاعر نہیں ہوتے۔ کلام پاک میں اللہ نے بڑی وضاحت کے ساتھ فرمایا ہے وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ۔ اس پاک آیت کا معنی سمجھ میں آتا ہے
کہ خدا کے نبی شاعر وما ينبغي لہ، اور شاعری انبیاء کے لائق بھی نہیں ہوتی. ان هو الا ذکر وقرآن مبین. سورہ یاسین ہے. کیا ہے؟ بڑے ڈھیلے بولتے ہو یار، لگتا ہے مرزا قائدینی کے لیے بڑے نرم گوشے رکھتے ہو، تبھی تو شیزان کے لیے متوالے ہوتے ہو. یہ تو اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دیں جنہوں نے شیزان سے اب پیچھا چھڑایا، اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو برکت نصیب فرمائے. میں مذاق نہیں کر رہا ہوں. اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ امت کی حفاظت فرمائے. آپ حیران ہوں گے، ایک نے باقاعدہ لکھا مجھے، ایک جگہ لکھتا ہے وہ، ایک پیغام اس کا میرے تھا، ایک دوسرے کو لکھا، اس میں اس نے لکھا، کہتا ہے میں پہلے مسلمان تھا. ایسا جملہ تھا اس کا. کیا تھا؟ کہتا اب میں نے حقیقی اسلام قبول کیا ہے. حقیقی اسلام کون سا؟ قائدیانیت. نقل کفر کفر نباشت. کیا؟ نقل کفر کفر نباشت. اچھا اب میں ایک چھوٹی سی بات کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ وقت نہیں ہے، ایک بات بتائیں، جو دین اسلام ہے اس میں شراب حلال ہے حرام ہے؟ اور کوئی شراب کو حلال کہے؟ اب بقول اس کے جو حقیقی اسلام ہے قائدیانیت، اس کی شروعات ہوتی ہے مرزا قائدینی سے، ہے یا نہیں؟ تو ایک باقاعدہ مناظرہ ہوا ہمارا اہل سنت کا ان کے ساتھ، تو ہمارے مناظر نے کہا کہ بھائی وہ تو شراب پیا کرتا تھا. ان کے مناظر نے کہا نہیں، بس ایک دفعہ پی تھی. کیا ہے؟ ایک دفعہ حلال ہے. لیکن استاذ العلماء علامہ خالد محمود صاحب وہاں موجود تھے، انہوں نے فرمایا نہیں نہیں میاں، وہ تو پیا کرتا تھا. اب وہ کا نہیں، میں وہ مناظرہ سناتا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب یہ حقیقی اسلام ہے. اچھا ایک بات آخری سنیں، میں اگر آپ سے 50 روپے دوں اور آپ کو واپس کروں 5 روپے، یہ دین اسلام کے مطابق صحیح ہے؟ اور بولیں تو صحیح. اب ذرا اس کے بقول حقیقی اسلام سنو. حقیقی اسلام قائدیانیت، مرزا قائدیانی نے پیسے لیے 50 کتابیں لکھ کے دینے کے لیے. کتنے؟ اور بولیں تو صحیح کتنے؟ لکھ کر دی 5. کتنی؟ ہاں لکھ کر دی. اور اس میں پھر لکھتا ہے جو 5ویں لکھی نا، کہتا ہے 5 اور 50 میں صرف 0 کا فرق ہوتا ہے، اس لیے 5 سے 50 کا وعدہ پورا ہو گیا ہے. اور اس کا چیلا لکھتا ہے دفاع میں، کہتا ہے یہ ویسے ہی علماء کیڑے نکالتے رہتے ہیں اور حضرت صاحب پہ اعتراضات کرتے رہتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے جو اعتراض حضرت صاحب پہ ہوتا ہے وہ خدا پر بھی ہوتا ہے. وہ کیسے؟ کہتا ہے دیکھتے نہیں ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، کتنی نمازیں اللہ نے فرض فرمائیں؟ 50 ہوئی تھیں یا نہیں؟ پھر اللہ نے کتنی فرض فرمائیں؟ 5. 45 معاف ہوئی اور 5 رہ گئی نا، ہے یا نہیں؟ کہتا ہے دیکھو اللہ نے جب 50 کی 5 کر دی تو ہمارے حضرت صاحب نے بھی اگر 50 کی 5 کر دی تو یہ تو خدائی سنت ہے. فرق ہے، فرق ہے. حدیث بیان کرتی ہے آج آپ اور ہم پڑھتے 5 ہیں، خدا ثواب 50 کا دیتا ہے. یہ اس نے پیسے لیے 50 کے، لکھ کر دی 5. یہ الٹی بات نہیں ہے؟ اور بتاؤ تو صحیح، یہ کہاں خدائی سنت اور کہاں اس کا یہ کردار؟ آپ اور ہم پڑھے 5 اور ثواب خدا دے 50 کا. ہم دے رہے ہیں، وہ دے رہا ہے 50 کا. یہ پیسے لے رہا ہے 50 کے اور لکھ کر دے رہا ہے. یہ حقیقی اسلام. وما علینا الا البلاغ المبین.